جزاک اللہ خیر. آپ کا جواب اتنا ریکارڈنگ جی. ریکیپ کل کی کلاس سے کوئی اور کون کرے گا؟ کون آئے گا؟ ارے گائس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اس میں ایک آپ نے بتایا تھا کہ یہاں پہ کیمرے کے اینگل کا طریقہ جو ہے یہاں پہ سکھایا گیا ہے کہ کیسے وہ کام کرتا ہے، تو اس معجزے کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے، اور قرآن میں دیگر بھی کئی جگہ پہ جو ہے معجزات کا ذکر کیا گیا، تو یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن کیسے معجزہ ہے، یہ ثابت ہوتا ہے. ماشاء اللہ. جی اور کوئی؟ ون مور پرسن. میں نام لوں گا تو پھر مسئلہ بن جائے گا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے اضاءت کا بتایا تھا کہ آزاد بنا ہے ضوء سے، ہاں جی. اور یہ یوز ہوتا ہے سورج کی روشنی اور آگ کی روشنی کے لیے، اور اس میں جو ہوتی ہے نا وہ ہیٹ بھی ہوتی ہے، یعنی گرمی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ تپش ہوتی ہے. اور جو نور ہے نا بھی نورہم ذہب اللہ بنورہم، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نور اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ دور دور کھڑے ہیں، تو ان تک صرف روشنی پہنچ رہی ہے، ہیٹ نہیں پہنچ رہی، اس لیے ان کے لیے نور یوز ہوا ہے. اوکے ماشاء اللہ. اور کون سا اہم پوائنٹ جو یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اینی ون ایلس؟ that was the last one. Anyone else wants to try? پھر میں شروع کروں اپنا نیکسٹ لیسن. سر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. سر یہ جو آپ نے یہ جو آیت ہے مثلہم کمثل الذی، آپ نے بتایا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ زوم ان اور زوم آؤٹ والی جو چیز ہے یہی استعمال کی ہوئی ہے، جو کیا اسے کہتے ہیں کسی سین کو کریٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یعنی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے بتایا تھا کہ پہلے دوسرے ماحول کو دکھایا جاتا ہے، پھر جس عمارت کے اندر یہ سارا سین کریٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پہلے سٹوری دکھا دی جاتی ہے، بعد میں کیمرے کو دور رکھ کے اور باقی سارے انوائرمنٹ کو کور کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایک یہ بتایا تھا کہ مجھے نا وہ لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا، جس میں آپ نے دو معنی بتائے تھے. ایک جو سا تھا جو آگ جلانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک معنی یہ بھی تھا استو کا معنی تھا، اور نہیں اس اس کا دوسرا معنی تھا اور چونکیدار کا بھی جس کا معنی تھا. مجھے وہ لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا، شاید میں وہ لکھنا بھول وہ گئی میں نے ہوں. وہ لفظ اس کے لیے کوئی نہیں استعمال کیا تھا. میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے آگ جلانا، ٹھیک ہے، لوگوں کی روشنی کے لیے. دوسرا ہوتا ہے اس آگ کی نگرانی کرنا کہ اس میں کوئی گرے نہ، ٹھیک ہے. تو ہاں جی، یہ چونکیدار ذمہ کو بھی آپ داری نے ہوتی ہے روشنی کرنے والے کی کہ اس روشنی سے کسی کا نقصان بھی، یعنی کوئی آگ ہے نا، پھر آگ کی مثال دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک جی خطرناک چیز بھی ہے کہ جو بندہ لوگوں کو آگ کے ذریعے روشنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو مثال کے طور پہ قرآن و حدیث کے ذریعے آخرت کا علم دے رہا ہے، تو کیا یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ سیم ٹائم لوگوں کو آگ کے بارے میں بتا بھی رہا ہے، اور ان کو آگ کے بارے میں جو ہے نا اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو وہ آگ میں جائیں گے. اب یہ دو کام ایٹ اے سیم ٹائم ہو رہے ہوتے ہیں جب بندہ کوئی دعوت کا کام کرتا ہے. وہ لوگوں کو آگ کے بارے میں آگاہی بھی دے رہا ہوتا ہے، اور سیم ٹائم اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو آگ کا ایندھن بھی بنیں گے. تو بشیرن و نذیرہ دونوں ہو گئے. جی سر، اور یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا یہ جو اندھیرے کا ذکر ہے، جو یہ جہالت لا علمی ہے، دین سے دوری ہے. اور یہ جو مثال بتائی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آگ جلانے والے ہیں، اور باقی لوگ جو ان سے نہیں سیکھ رہے ہیں، دور جا رہے ہیں، وہ باقی لوگ، یعنی کہ یہ کیا کفار مکہ، یہ وہ کیٹیگری ہے. لیکن عام
زندگی میں بھی جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اور جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ موبائل پہ اس قسم کی چیزیں آتی ہیں قرآن یا سمجھنے والی، اور ہم ان کو آگے گزار دیتے ہیں، تو تب بھی ہم ایسے ہی کر روشنی رہے قبول ہوتے نہیں ہیں، کر رہے یعنی ہوتے، کہ ٹھیک ہے، وہ اس جی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں آگے. جزاکم اللہ خیر. اٹس اے ڈس اپوائنٹنگ کہ آپ بہت سے کم لوگ جواب دیتے ہیں. کانفیڈنس بلڈ کریں، اپنے کاپی پینسل نوٹس قریب رکھا کریں، نوٹ کیا کریں، پھر نوٹس پڑھ کے سنا دیا کریں، یا جو بھی اچھی بات لگتی سنایا کریں، بتایا کریں، تاکہ آپ کے اندر دعوت کی جو ذوق ہے، جو شوق ہے، وہ اس طریقے سے بہتر ہوگا کہ آپ بات کریں گے، آپ اپنا اوپینین بتائیں گے، تو آپ کے اندر وہ ہچکچاہٹ ختم ہو جائے گی. اچھا جی، کل ایک سوال آیا تھا مجھے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جب ہم بات کر رہے تھے قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن مجید آپ اس پہ فکر نہ کریں، غور نہ کریں، آپ اپنی عقل استعمال نہ کریں، آپ کیا کریں، آپ پہلے سے لکھی ہوئی کتابوں پہ ہی اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں، اور جدید علوم، جدید تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے لیے کسی نے مجھے یہ اسکرین شاٹ بھیجا تھا، میں پڑھ کے سنا دوں. یہ ہے ڈیمیج. میں ڈیمیج بھی بولوں گا، لیکن اس کے پیچھے حکمت بھی بتاؤں گا، دونوں چیزیں بتاؤں گا. لکھا ہے کہ ابن سیرین نے فرمایا شرک کی بنیاد بھی قیاس ہی تھا. اوکے، اب بھی نصوص کے مقابلے میں جو شخص اس طرح عقلی قیاس سے کام لے گا، اس میں خصلت شیطانی کا اثر ہے، اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو ابلیس کا ہوگا. ان کا جو پوائنٹ آف ویو، جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. ایک ہے یہ بات جنہوں نے کر دی ہے، ٹھیک ہے. اگر میں اس بنیاد کو، اس اصول کو ہر جگہ پہ فٹ کروں کہ بھئی آپ نے قرآن پہ غور و فکر نہیں کرنا، عقل نہیں استعمال کرنی، جو لکھا ہے وہی پڑھ لیں اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے نا ڈھال لیں، اگر تو یہ بات ہے، تو پھر مجھے کس اصول اور قاعدے کے تحت ایک غیر مسلمان کو قرآن دینا چاہیے؟ پھر کون سی تفسیر دینی چاہیے؟ قرآن تو نہیں دے سکتے نا، کیونکہ وہ اپنی عقل استعمال کرے گا، غور کرے گا، فکر کرے گا، سوچے گا، سمجھے گا. تو میں اسے پہ قرآن نہ دوں. پھر مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی تفسیر ہے جو مجھے دینی چاہیے ایسے غیر مسلمان کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اصول یہاں پہ فٹ نہیں آ رہا. یہ کہاں پہ فٹ آ رہا ہے؟ اب یہ سمجھیے گا. ہاں، یہ اصول تب فٹ آ رہا ہے کہ آپ کے پاس آپ عقل استعمال اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کے خلاف جائیں، یا وہ مسائل ڈھونڈیں جن کا جواب آلریڈی اسلام میں موجود ہے، اور آپ اپنی طرف سے نئے مسائل کھڑے کریں. ایسے مسائل بیان کریں جو قرآن مجید میں آلریڈی موجود ہیں، لیکن آپ ان کو ٹویسٹ کر کے قرآن و حدیث کی دلیل سے بیان کریں کہ لو جی قرآن مجید میں یہ بھی معنی بنتا ہے، اور وہ تمام ان بنیادی اصول کے خلاف جا رہی ہو بات. اچھا، یہاں پہ اور بات سمجھیے گا. ہدایت کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ہدایت کیا ہے؟ کوئی بتائے گا کہ ہدایت کیا ہے؟ ٹائم بچانے کے لیے میں خود ہی جواب دے دیتا ہوں. ہدایت یہ ہے، میں قرآن پڑھوں مجھے ہدایت ملے، میں لیکچر سنوں مجھے ہدایت ملے، میں کلاس اٹینڈ کروں مجھے ہدایت ملے، میں حدیث پڑھوں مجھے ہدایت ملے، میں حدیث سنوں مجھے ہدایت ملے. مقصد ہے ہدایت. ہدایت ہے کیا چیز؟ اب اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے کہ عقل کیسے استعمال کرنی چاہیے اور کیوں استعمال کرنی چاہیے، اور ہدایت کیسے ملتی ہے. اگر میں قرآن پاک پڑھوں، حدیث پڑھوں، لیکچر سنوں، کچھ بھی کروں، اور میں اپنی عقل کا استعمال کروں، اور میرا رشتہ میرے رب سے بہتر ہو، اور میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں، اپنی عقل استعمال کرنے کی وجہ سے، فکر کرنے کی وجہ سے، غور کرنے کی وجہ سے میں اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاؤں، تو یہی تو ہدایت ہے. یہی تو ہدایت ہے، نمبر 1. نمبر 2، اب چونکہ میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، میں کسی کو اللہ سے دور نہیں کر رہا. اپنے مسائل کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے، اپنے دلائل کے ذریعے، اپنی تحقیقات کے ذریعے میں کسی کو دور نہیں کر رہا، بلکہ میں اس کے ایمان کو بہتر کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق. یہی تو ہدایت ہے. ہدایت کا مطلب ہے اللہ کا قرب. ہدایت کا مطلب ہے اپنی عملی زندگی میں، روحانی زندگی میں بہتری لانا. اب وہ جیسے بھی آ جائے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم پہلے بھی میرے خیال میں بات کر چکے ہیں کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا کیسے. اب اگر آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے، آپ اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو رونا آ رہا ہے کسی آیت پہ، یہی تو فکر ہے، یہی تو غور ہے.
یہی تو اس آیت پر عمل ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا، کوئی ہے کوئی اس پہ غور و فکر کرے؟ غور و فکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ میں نے ایک اور پوائنٹ یہاں پہ یہ بھی کلیئر کر دوں. میں نے کہیں جانا ہے، مثال کے طور پہ میں نے کہیں جانا ہے، یا ایسے کہہ لیں کہ ریاضی کا کچھ سوال ہے. I need copy pencil. نہیں، it's not gonna work. میرے پاس 4 طلباء ہیں، ایک ایسا فارمولا میں ان کو سمجھانے والا ہوں جو پیچھے بہت سی کلاسوں میں استعمال ہو چکا ہے، اور میں ان کو ہنٹ دے کر ایک سوال وائٹ بورڈ پہ لکھ دوں کہ بیٹا یہ سوال ہے، اس پہ ایک فارمولا ہے جو آپ نے سیکھا ہوا ہے، آپ نے وہ استعمال کرنا ہے. یہ سوال ایک اصول کے فارمولے کے تحت ہے. ایک ہے یہ طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سبق میں نے پڑھانا ہے، وہ تمام چیزیں جو ماضی میں پڑھی گئی ہیں وہ بھی وائٹ بورڈ پہ لکھ دوں، سوال بھی وائٹ بورڈ پہ لکھ دوں، اس کا جواب بھی وائٹ بورڈ پہ لکھ دوں. تو بچے سوچیں گے کس کے بارے میں؟ اس فارمولے کے مطابق وہ غور کریں گے، فکر کریں گے، سوچیں گے، جس میں پوری معلومات موجود ہے، جس میں آدھی معلومات ہے. کوئی جواب دے گا؟ آدھی معلومات ہے. اللہ رب العزت کا اصول کیا ہے؟ اللہ رب العزت پوائنٹ کرتے ہیں. آیا کسے لفظ آیا ہی بتا رہا ہے، نشانی. آپ نے کہیں جانا ہو تو وہاں پہ لکھا ہوتا کہ یہ روڈ پہ بڑا سارا سائن لگا ہوتا کہ یہ نشانی. کس طرح آپ لاہور جا رہے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ کو وہاں پہ بڑا سارا بورڈ لگا نظر آئے گا، یہ لاہور نہیں ہے، لیکن لاہور اتنی دور ہے، یہ بتایا جاتا ہے. آپ خود ہی سمجھتے کہ یہ نشانی ہے، یہ رستہ ٹھیک ہے، میں لاہور ہی جا رہا ہوں اتنے فاصلے پہ. This is called sign. This is called sign. اسے ہی نشانی بولا جاتا ہے. اور نشانی، اب اس نشانی کی جگہ پہ پورا لاہور کھڑا کر دیں، ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا. تو قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو نشانیاں دینا. آیات کا مطلب نشانیاں ہیں. نشانیاں کیا؟ آیات کا ایک مطلب ہے نشانی، دوسرا مطلب ہے سمت، تیسرا مطلب ہے پوائنٹنگ ٹوورڈ سم تھنگ. پوائنٹنگ لائک کسی طرف اشارہ کرنا. اب آیت وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف اشارہ کر رہی ہو اور آپ کی توجہ کو اس طرف کر دے، وہ آیت ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ٹھنڈی ہوا لگے، چہرے پہ ہوا لگے، سبحان اللہ، آپ کا ایمان تازہ ہوا، آپ نے سبحان اللہ بولا، الحمدللہ بولا، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور ہم نے ٹھنڈی ہوائیں چلائیں جن میں ایک راحت، ایک سکون، ایک خوشی کی لہر ہے. تو یہ ایمان تازہ ہو گیا. اب یہ ہوا کا جھونکا نشانی ہے. کس لیے؟ مجھے اس ہوا کے جھونکے سے رب یاد آ گیا. میں جا رہا تھا، میں نے درختوں کی لائن دیکھی. آج ہی میں دیکھ رہا تھا، چونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو پتے رنگ بدل رہے ہیں. تو پیلے پتے ایک ہی درخت پہ، اورنج کلر کے انتہائی خوبصورت جو ہے نا، انتہائی خوبصورت کلر جو ہے وہ درختوں کے بن چکے ہیں، انتہائی خوبصورت. اب سوال ہے وہ کیوں؟ اب دیکھیں، آپ کہیں سبحان اللہ، اب وہ درخت آپ کے لیے نشانی بن چکا ہے. اور اللہ رب العزت نے کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ تم بھی تو شجرہ الہ مع اللہ، کہ کس نے درختوں کو پیدا کیا؟ کوئی ایسا درختوں کو پیدا کر سکے؟ تو یہ ایک لمبی بحث ہے، یہ گفتگو ہے. دا پوائنٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو میک، عقل استعمال کیوں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس لیے کرنی ہے، آپ کو سمجھ آ چکی ہے بات. اب اگر کوئی اٹھ کے کہے او فلاں جو شخص ہے، مثال کے طور پر سہل ادیم ہے، فلاں شخص ہے، وہ تو عقل کا استعمال کرتا ہے. ٹرسٹ می، ہم نے ابھی تک قرآن پہ اس انداز سے غور ہی نہیں کیا، اس انداز سے قرآن کی گہرائی میں گئے ہی نہیں. گہرائی کا مطلب کیا ہے؟ واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. ڈیپر لک کا مطلب کیا ہے؟ گہری نگاہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو اس اینگل سے دیکھنا کہ ہمیں کسی نے پہلے دکھایا ہی نہیں، سکھایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں. اگر میں بھی وہی پھوکی گولیاں چلانی شروع کر دوں جو ہماری مساجد میں چل رہی ہیں 40 50 60 70 100 150 سال سے، ایک ہی مضمون 10 دفعہ بیان ہو چکا ہے، 100 دفعہ بیان ہو چکا ہے، ایک ہی شعر بار بار بیان سنا جا چکا ہے،
ایک ہی غزل ہے بار بار سنائی جا چکی ہے, ایک ہی موضوع ہے بار بار سنایا جا رہا ہے, وہ رٹے ہوئے مضمون ایک سال کے پورے, کون سا بابا کس سال کو مرا تھا, کس مہینے کو کس تاریخ کو مرا تھا, اب ہر مہینے اس تاریخ کو وہی موضوع بیان ہوگا. اب وہ سرکل چل رہا ہے, جیسے کہ پانی کا سرکل ہے نا, بارش ہوتی ہے پانی زمین پہ آ جاتا ہے, دوبارہ اب جو ہے نا وہ بخارات بنتے ہیں ہوا میں جاتے ہیں, پھر بارش ہو جاتی ہے, بس یہی سرکل ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کائنات کا لیکن کیا وہ جو بارش ہے ایک جیسا رزلٹ نکال رہی, ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر ہم غور کریں, یہ نظام میں نے مثال دی ہے کہ سرکولیشن کی, لیکن یہ علم کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. علم از ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. ہونا کیا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو, حدیث کو, اگر کسی بھی جس مسجد میں بھی آپ جاتے ہوں, آپ تجربہ کر لینا, آپ مسجد میں جائیں, ایک سال باقاعدگی سے جائیں, ایک سال باقاعدگی سے جمعہ نوٹ کریں, ایک سال, اور پھر اگلے سال کا شروع کر دیں, آپ کو وہی چیزیں دوبارہ ملنے شروع ہو جائیں گی دوبارہ. اور ہو سکتا ہے کہ بالکل من وعن وہی مضمون ہو. کیوں؟ امام صاحب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے غور کرنے کا, فکر کرنے کا, تحقیقات کرنے کا. اور جب ہم لائبریریز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہزاروں تفسیریں پڑھی ہیں. مجھے ایک دوست نے کہا کہ یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں, کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کاش کہ ہم لوگوں نے عربی تفاسیر بھی پڑھی ہوتی تو ہم اس سرکل سے باہر نکل سکتے. ہمیں صرف ایک ہی کتاب کا پتہ ہے جو ہم نے سنی ہوئی ہے, یا وہ ایک ہی ترجمے کا پتہ ہے جو ہمارے قاری صاحب کی گیڑے ہاتھ میں آ گیا, اور وہی انہوں نے پڑھ کے سنایا. اب آج اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں. بات ہو رہی تھی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, بات روشنی کی ہو رہی ہے, بات ہدایت کی ہو رہی ہے, تو کیوں ہو رہی ہے, سوال ہے. اب ہم نے تھوڑا سا اس پہ غور کرنا ہے. ہوا یوں کہ یہود کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ایک پیغمبر جاتا, دوسرا آ جاتا, دوسرا جاتا, تیسرا آ جاتا, تیسرا جاتا, چوتھا آ جاتا, ایک سرکل تھا باقاعدگی کے ساتھ. اب ہوا کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. آخری نبی کے بعد اب ایک سال, ایک صدی, 2 صدیاں, 3 صدیاں, 4 صدیاں, 5 صدیاں گزر چکی ہیں. تو کیا پھیل چکا ہے؟ جہالت کے اندھیرے پھیل چکے ہیں. جہالت کے اندھیرے سے کیا مراد ہے؟ جب انسان اپنے رب سے دور ہو جائے, اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ, اپنے آپ کو دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو جکڑ لے. صرف یہیں پہ بس نہیں, اخلاقی یا معاشرتی جو آداب ہیں ان سے فارغ ہو جائے, ظلم اس کے لیے ظلم نہ رہے, تو اندھیرا پھر کسے کہیں گے؟ یہی تھا اندھیرا. اب ایک صدی کی بجائے 5 صدیاں گزر چکی ہیں, اور یہ ڈیسپریٹلی انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ یہود. ان کو بھی معلوم تھا, اندازہ تھا کہ جب اتنا گیپ پڑتا ہے تو پھر جب اتنا گیپ پڑے گا تو پھر آخری نبی ہی آئے گا. ان کو معلوم تھا. اسی لیے بہت سے یہود مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ منتقل ہوئے, کیونکہ ان کو معلوم تھی وہ تمام نشانیاں مدینہ میں موجود ہیں جو آخری نبی کی علامات کے لیے طور پر ان کی کتابوں میں موجود تھی. اچھا, اب کیا ہوا؟ اب چونکہ نسل در نسل جو مدینہ میں یہود منتقل ہوئے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب پیغمبر آئے, کب پیغمبر آئے. یہاں تک کہ جو ارلی ارائیول تھے, ارلی آنے والے تھے یہود, انہوں نے لیٹر لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام, آخری پیغمبر کے نام خط لکھے اور اپنے بچے کو دیا وراثت کے طور پر. اور وہ خط منتقل ہوتے 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 کہ آخری پیغمبر آئے گا, ان کو ہماری طرف سے سلام دینا, ہماری طرف سے یہ پیغام دینا کہ ہم کتنے ڈیسپریٹلی آپ کا انتظار کر رہے تھے, لہٰذا ہماری زندگی نے ساتھ دیا, ہماری نسل سے. ٹھیک ہے, تو ہم سمجھیں گے جیسے سراقہ بن مالک نے کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کا پورا ساتھ دیتا, لیکن ایک وقت آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا, ورقہ بن نوفل نے, کہ آپ کو آپ کے لوگ مکہ سے نکال دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لوگ مجھے مکہ سے نکالیں گے؟ تو میں, ہاں آپ کے لوگ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے. ظفر آپ کا ہاتھ کھڑا ہے. سر یہاں پہ ہی میں جب تفسیر پڑھتا ہوں, سوری سیرہ پڑھتا ہوں, یہیں پہ ہی مجھے کنفیوژن آتی ہے. جیسے یہ جوز گئے تھے مدینہ, سو دے ور ایکسیپٹنگ کہ جو نبی آئیں گے وہ تو عرب سے ہوں گے, پھر انہوں نے ریسزم کیوں یہ دکھایا؟ عرب والی بات یہی پہ آپ کو کنفیوژن ہے. ان کو لگا کہ کیونکہ پیغمبر سارے ہم سے آ رہے ہیں, اگر ہم دور رہے تو علامات تو پیغمبر کی یہاں پہ ہیں, اس علاقے کی, ہم تو دور پھر رہے ہیں. In order for prophet to be born, we need to be there.
کیونکہ پیغمبر تو ہمیں ہی سے آئیں گے. تو یہ تھی ان کی خام خیالی کہ چونکہ پیغمبر ہم سے آتے ہیں, ہم تو وہاں پہ ہیں نہیں, تو پیغمبر کیسے پیدا ہوں گے. اسی لیے انہوں نے ٹریول کیا, مدینے میں آ کے بسنے کا پلان کیا. یہاں پہ آئے, اللہ رب العزت کا پلان کچھ اور تھا. جیسے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے پیچھے بھی ایک اور پلان تھا. کیوں؟ وہ ایک لمبا مضمون ہے. تو یہ اس لیے مدینہ میں آئے تھے. I cut it off before you completed because I knew it where you heading. آپ کا یہی کوشچن تھا نا؟ یس سر ایگزیکٹ. ہاں, اسی لیے یہ یہاں پہنچے کہ پیغمبر آخری ہم میں پیدا ہوں گے. پر خبر کیا آئی کہ پیغمبر یہاں پیدا ہی نہیں ہوا. پیغمبر نے تو یہاں ہجرت کرنی ہے. ان کو اللہ رب العزت نے اس لیے دھوکا کیا نا, انہوں نے اللہ کے ساتھ دھوکا کرنا تھا. کیا دھوکا تھا؟ ایک تو بغاوت کر رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں, اپنے آپ کو چوزن پیپل, اللہ کی مخلوق, اللہ کی اولاد کہنے والے. ابھی بھی یہی جھگڑا چل رہا ہے. آئی وش آئی ہیو اے کاپی. میں پارک میں واک کرنے کے لیے گیا تو وہاں پہ ایک پمفلٹ بکلیٹ تقریباً اتنا سا تھا, وہ پڑا ہوا تھا, وہ گاڑی میں پڑا ہوا بکلیٹ. اس میں لکھا ہوا کہ یہ ہولی لینڈ کیسے ہے, اور اسرائیلی جو ہیں, بنی اسرائیلی, یہ جو زائنسٹ ہیں, یہ کیسے چوزن پیپل ہیں, عیسائی فیور کریں. اور مزے کی بات یہ کہ یہودی جو ہیں, جینون یہودی یا زائنسٹ جو ہیں, وہ عیسائیوں کے بارے میں ایون کہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں, انتہائی نازیبا. بچوں کی برین واشنگ کی گئی. ٹھیک ہے, اللہ کے چوزن پیپل. بھائی اس دن عیسائی آیا دکان پہ, مشنری تھا, تو آ کے اس نے کتاب پڑھی تھی کاؤنٹر پہ, تو دیکھا وہاں پہ لکھا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے لگا کہ او یہ تو فالس پروفٹ ہے. تو بات شروع ہوگی تو لے گیا فوری طور پہ, ان کا ٹیکٹکس کیا ہوتے ہیں, فوری طور پہ فلسطین پہ بات لے گیا, اسرائیل پہ. اسرائیل کو تم لوگ مار رہے ہو, یہی اس پیغمبر نے سکھایا تھا, اسی شخص نے سکھایا تھا. اس کی ماڑی قسمت کیا لیں, اس کے دانت کھٹے تھے. کھٹے دانت تھے اس کے. اب میری بات سنی رات, تو میں نے یہاں سے اسے پکڑا, میں نے کہا بتاتے دانت کھٹے کیوں ہیں. فوری طور پہ بولا کہ یہ میں نشہ بہت کرتا تھا, میں یہ کرتا تھا, میں وہ کرتا تھا. میں نے کہا کہ یہ مانتے ہو کہ یہ نتائج ہیں آپ کی غلط حرکتوں کے. کہنے لگا ہاں یہ نتیجہ ہے. میں نے کہا یہی اسرائیل سفر کر رہا ہے. اچھا, تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ نسل سمجھنے والے, کیوں؟ پیغمبر سارے ان میں سے آئے ہیں. ٹھیک ہے, واقعی طور پہ سارے پیغمبر ان میں سے آئے. اس بنا پر یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہیں, ہم برگزیدہ قوم ہیں. تو یہ تمام اس نسل سے باہر, ان کے اندر بڑے سخت رول ہیں. ان کی بچی غیر جو سے نکاح نہیں کر سکتی ہے. بڑے سخت اصول ہیں ان کے. ٹھیک ہے, اسی لیے تو وہ یہ کبھی سنا کہ کوئی بندہ غیر جن کی نسل یعنی ایکچوئل نسل جو ہے وہ عرب نہ جوز نہ ہو, وہ جو کلیم نہیں کر سکتا ہے, وہ جو بن نہیں سکتا ہے. کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے ہیں کسی اور؟ ہاں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تھا پوائنٹ. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہود کا مدینہ میں آنے کے پیچھے وجہ بھی یہ تھی کہ ہم تو وہاں پہ ہے نہیں, ہم جائیں گے تو پیغمبر آئیں گے, جس کے لیے ڈیسپریٹلی وہ انتظار کر رہے ہیں, لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں, لوگوں کو اپریس کر رہے ہیں. آپ انشاءاللہ آگے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مدینہ کے اندر یہ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کرتے تھے کہ ہم ہیں وہ خوش قسمت لوگ, ہم سے پیغمبر آئیں گے, ہم ایسا کر دیں گے, ہم ویسا کر دیں گے. لوگ پھر مجبور تھے, جو ہے نا, ان کو حقیقت کا علم نہیں تھا. اب ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں پیدا ہوئے, ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ میں پیغمبر ہوں, جب تک پہلی وحی نہ آئے. وحی کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہے, پریشان ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ورقہ بن نوفل نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, تو آپ کے پاس تو جبرائیل آیا ہے, آپ کے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اندازہ لگائیں کہ کتنے لمبے عرصے کے بعد آخری پیغمبر آئے ہیں, اور آئے بھی مکہ کے اندر. اور سوال یہاں پہ یہ ہے کہ مکہ کا ہی انتخاب کیوں ہوا ہے؟ مکہ کا ہی انتخاب کیوں ہوا ہے؟ تہذیبیں موجود ہیں, انفراسٹرکچر والے بہترین ملک موجود ہیں, مصر موجود ہے, روم موجود ہے, ایران موجود ہے, یہ سارے ملک موجود تھے, جدید ٹیکنالوجی, جدید علوم کے ساتھ وابستہ. مکے کا ہی انتخاب کیوں؟
یہاں پہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے مکہ کے پاس. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جنگیں ہوتی تھی باہر، عرب سے باہر جنگیں ہوتی تھیں. روم شام سے لڑ رہا ہے، شام ایران سے لڑ رہا ہے، یہ جنگیں ہو رہی ہیں. کسی نے بھی یہ غلطی نہیں کی کہ وہ عرب پہ حملہ کرے. سوال ہے کیوں؟ ان کے پاس نہ کوئی سٹرکچر، نہ کوئی بلڈنگ، نہ کوئی سڑک، کچھ بھی نہیں. لیکن ایک بات ضرور تھی ان کے پاس. وہ کیا تھی؟ وہ تھی زبان. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہ ہو، جو ہو اس کی قدر ضرور کرتا ہے. زبان کا عالم یہ تھا کہ آپس میں اگر کوئی کسی کے خلاف شعر لکھ دیتا تو نسلوں تک جنگیں چلتی، اور کسی کے لیے امیر ہو جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا کہ وہ صحیح اشعار پڑھ دے. اسی لیے جو خانہ کعبہ میں جو شعر کی تختیاں لگائی جاتی تھیں وہ ہوتی تھی جو ایسے کہہ لیں کہ ہائیلی پریزڈ یا ہائیلی کوالیفائڈ، کہ لوگوں کے پاس ان اشعار کو مقام دینے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں بچتی تھی سوائے خانہ کعبہ کی. اتنے مقام، اسی لیے ان کو کہا جاتا تھا معلقات کعبہ. ٹھیک ہے، جو کعبہ میں لٹکائی جانے والے اشعار. ارسلہ آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ رائے نہیں دینی، سوال. رائے بھی دے لیں. میں مطلب ہے کہ موسٹلی سوال کو میں پرائورٹائز کروں گا. سر میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ان کے اوپر حملہ کیوں نہیں ہوا، تو یہ عرب پیننسولا تھا، اس کے تینوں اطراف میں پانی تھا، اور عربوں کو اپنی آزادی کا بھی بہت علم تھا. بس میں نے یہی کہنا تھا. جزاکم اللہ خیر. اور ریگستان اتنا تھا ان کے پاس. دیکھنا میں حملہ کروں تو کروں کیوں بھائی؟ مجھے سونا نظر آئے، مجھے خزانے نظر آئے. ان کی حالت سوائے بکریاں چرانے کے، ان کے قافلے جایا کرتے تھے، لے آتے تھے، بس وہ اسی کے ذریعے کھاتے پیتے. ان کے پاس انفراسٹرکچر تو دیکھیں نا. حملے کسی وجہ سے ہوتے ہیں. ارسلہ، it's not about water was around them, it's not about ریگستان was around them. ان کے پاس بیچاروں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اسی لیے تو جب ایران پہ حملہ ہوا تو اس نے کیا کہا تھا؟ روم پہ حملہ ہوا کہ یہ لوگ ہمارے خلاف. حیران ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اندازہ لگائیں کہ اس قدر اندھیرا ہے، اس قدر جہالت ہے، اس قدر پوری دنیا میں. امیجن کریں کہ وہ رات، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی، اس وحی کے بعد آج جو دنیا دیکھی جا رہی ہے، یقین کریں اسلام کا اثر موجود ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. جو دنیا آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا پہ، وہ پہلی رات تھی، وہ روشنی تھی جو سبب بنی ہے آج کے انقلاب کا. اسی سے تو ان کو تکلیف ہوئی نا کہ وہ بنی اسرائیل والوں کو، کہ بنی اسماعیل میں کہاں سے نبی آ گیا، کہاں سے اونچی اونچی باتیں کر رہے. اس کو بھی کلیئر کر دو، اس پوائنٹ کو بھی سب کے لیے. اب چونکہ یہود کے ہاں یہ تھا کہ پیغمبر ہم میں سے آئیں گے، اس لیے یہ مدینہ منتقل ہوئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے مکہ میں. پتہ ان کو بھی تھا کہ مکہ میں کون رہتا ہے، پتہ تھا ان کو. کیسے؟ ایک کتاب ہے القول الصحیح فی من سوری نام میں ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ اصل تحقیق کے ذبی کون تھا. یہ کتاب ہے شیخ باسم سائے کی. انہوں نے کتاب لکھی. انہوں نے باقاعدہ طور پہ 8 سال لگا کے انہوں نے پہلے ہیبرو زبان سیکھی، پھر ہیبرو تورات کا مطالعہ کیا، اور اس میں وہ تمام 2 نمبریاں نکالیں، 2 نمبریاں جہاں پہ انہوں نے گڑبڑ کی تھی. میری نا اسی پریس سے جو بات ہو رہی تھی، میں نے سوری اس سے پہلے ایک کپل سے بات ہوئی، ایک جوڑے سے، تو وہ سمجھدار تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے گئے تھے تو وہ کس بزرگ کے پاس رہے تھے، اور وہ بزرگ کون تھا اور اس کی بیٹی کون تھی؟ کہنے لگا وہ کون تھے؟ میں نے کہا وہ دونوں وہ عرب تھا، بزرگ عرب تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بیوی عرب تھی. وہ دونوں حیران ہو گئے، بہن بھائی تھے، اور وہ کافی وہ پریسٹ ہی تھے، کرتے تھے یہ کام. تو حیران ہو گئے یہ بات سن کے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا جاؤ غور کرو، موسیٰ علیہ السلام کا سسر عربی تھا، اور ان کی جو بیوی تھی وہ عرب تھی. اب یہ نہیں بتائیں گے. کیوں نہیں بتائیں گے؟ اگر بولتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا ان کا اپنا
پیغمبر اس کے سسرال عربی بن جاتے ہیں. ان کو تو عرب سے نفرت ہے. اس کی نفرت کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور یہی سبب تھا ان کی تحقیق کا. ایتھیوپین، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا آپ پوائنٹ سمجھیے گا. ہوا کیا کہ عرب یہود کے ہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹے کو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، منحوس ہیں، ٹھیک ہے، برا سمجھتے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت وہ پیغمبر تھے، وہ بیٹے تھے جن کو جو ذبح تھے، جن کو ذبح کیا گیا. اب اس کی تحقیق کی خاطر انہوں نے کتاب کا مطالعہ کیا، تورات کا، اور ہیبرو پڑھی. اب وہاں پہ جب گئے تو وہاں پہ انہوں نے غلطیاں پکڑی. مثال کے طور پر پہلے نمبر پر انہوں نے کہا کہ جہاں پہ اسحاق کو ذبح کیا گیا وہ اس وادی کا نام تھا سکا. 2 پہاڑیوں کے قریب، اور ان پہاڑیوں کا نام تھا شیفا اور مورا. غور کریں، شیفا اینڈ مورا. تبدیلی کیسے کی ہے؟ سکا، سین ہٹا دی، بھی بکا تھا. بکا بھی قرآن مکہ کا نام ہے، اور مکہ بھی. اب انہوں نے سین لگا دی، وہاں پہ نیا لفظ بن گیا شیفا. شیفا یہ تو صفا ہے. مورا نو، یہ را اور واو کو فلپ کیا گیا. اس طریقے سے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ ان کی خصلت ہے کہ کلام کو ٹویسٹ کرتے ہیں. اور دیکھ لیں، اور ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا، ہمیں لگا کہ یہ جو میڈیا پہ ہے سب سچ ہے، بکواس ہے سب. کیوں؟ یحرفون الکلم، ان کی یہ خصلت ہے. قرآن میں یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ باز ہی نہیں آئیں گے کلام کو ٹویسٹ کرنے سے، باز ہی نہیں آئیں گے. یہی خصلت وہاں پہ تھی. اب مروہ کو مورا کیا ہوا ہے، شفا کو صفا کو شفا کیا ہوا ہے. جی ارسلہ سوال. جی سر، سوال سر یہی میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو حضرت اسماعیل کو اس طرح کہتے ہیں، یہ جو بھی الفاظ کہتے ہیں، تو سر اس طرح تو یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا ہی کمپلیٹ انکار نہیں کر دیتے، جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں؟ اسی لیے تو ان کو پرابلم ہے، عرب سے ہی پرابلم ہے. کیوں؟ عرب اولاد کن کی ہے؟ پوائنٹ سمجھے نا، میں نے اسی لیے تو آپ کو پیچھے لے کے گیا ہوں. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پرابلم ہے نا ان کو. انہوں نے اسی لیے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوبی کہہ لیں کیا تھی؟ ذبیح تھے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبیح تھے. اب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ذبیح مان لیا جائے، ان کا سارے کا سارا فراڈ زمین پہ آ گرے، سارے کا سارا دھوکہ زمین پہ آ گرے. کیوں؟ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تو مکہ میں تھے، اور وہ تو ساری عرب نسل ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا سارے کا سارا عرب خاندان ہے. ایک بیٹا جو ہے نا وہ ان کی نسل میں سے یہ سارے یہود ہیں. اب آپس میں اوپر سے جا کے تو بھائی بن رہے ہیں. ویر یہ ہے کہ انہوں نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر خوبیاں نکال کے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام میں ٹرانسفر کی. کیوں؟ اسی لیے کیونکہ سارے پیغمبر اسی نسل سے آئے. اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نکال دیا تھا گھر سے. کیوں؟ بچہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے الزام ہے. جی ظفر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ Sir, actually I've heard that the wife of Hazrat Musa was an Ethiopian woman actually. نہیں، وہ عرب تھے بیسیکلی. ایتھوپین نہیں، عربی تھے، کیونکہ یہ مدین شہر ہے نا. مدین کہاں پہ ہے؟ میپ پہ جا کے دیکھنا پڑے گا. لیکن وہ عرب تھے. کیوں؟ اس کی میں آپ کو پیچھے وجہ بتاتا ہوں. میں آیت پڑھ کے سناتا ہوں. Because it's gonna help. I need you to write it down the verse number. سمانی حجج، جب وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ لفظ پہ غور کرنا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بقایا طور پہ حج بھی کیا ہوا ہے. یہ بتا دوں کیوں. حجج حجج. اچھا جی، یہ سورہ قصص ہے. سورہ قصص ورس نمبر 27 ہے. قالا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج. حجج یہ لفظ حج کس زبان کا ہے؟ عربی. اور عربی میں کیا بولا جا رہا ہے؟ حجج. یہ جمع استعمال ہو رہی ہے، اور یہ ان کا باقاعدہ طور پہ کلام ہے، لفظ حجج جو استعمال ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے, تو یہ 8 حج کی بات ہو رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو 8 حج کا کیسا پتا اگر وہ مکہ میں نہیں تھے, تو عرب میں نہیں تھے تو that's a technical point to remember. ٹھیک ہے, فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. تو یہ ہے حجج, یہ جو لفظ قرآن یہی تو موجود ہے نا, اشارے دینا ہے نا قرآن مجید میں, نشانی کی بات تو یہی تو ہم نے اس سے پہلے ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے. جی سر ایکچولی اکارڈنگ ٹو شیخ احمد دیدت وہ تو کہتے ہیں کہ Jews think حضرت اسماعیل is a bastard from بی بی حاملہ. ہاں وہ تو پہلے بیٹا تھے, پہلے بیٹے تھے جی, وہ تو کچھ. سر پھر یہی تو ان کا بیسس ہوا کہ لینڈ ہماری ہے, سو ان کو اگر یہ ان پہ سوری الزام ہے حضرت اسماعیل پہ, پھر تو یہ لینڈ کلیم کر سکتے ہیں نا, مطلب ان کا یہ بیس ہو سکتا ہے نا. دوبارہ بتائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں, سوری. سر وہ حضرت اسماعیل کو ٹوٹلی ڈسریگارڈ کر دیتے ہیں نا, یہ ہاں جی, ان پہ ان کی پوری الزام نفرت لگا ہوگی. کے. ہاں جی سر پھر وہ کیونکہ ایک جینیسس جو ان کی بک ہے بائبل میں, چیپٹر ہے جینیسس 20:12, اس میں تو آئی ڈونٹ تھنک اس میں بی بی سارا کا میں لکھا ہوا ہے شی واز ہاف سسٹر آف حضرت ابراہیم. اوکے, تو اس کے ساتھ جگہ کا کلیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آئی مین یہاں پہ آرگیومنٹ یہ آتا ہے اگر حضرت اسماعیل کو وہ ڈسریگارڈ کرتے ہیں تو پھر حضرت اسحاق تو اس سے زیادہ ڈسریگارڈ ہونی چاہیے. اصل میں یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو پوائنٹ ہے کہ انہوں نے جس حد تک تبدیلی کی ہے دین کے اندر, جس حد تک رد و بدل کیا ہے, اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہو گئے, ایسے سمجھ لیں کہ دو, دیکھیں نا, ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں, اسماعیل اینڈ اسحاق. اگر ان دونوں کو بھائی ہی رکھا جائے اور ان کے بارے میں غلط نہ سوچا جائے تو دنیا کے کتنے بڑے 2 میجر مذہب ہے نا, اسلام, عیسائیت یا یہودیت, ایسے کہہ لیں. ٹھیک ہے نا, یہی ہے نا جسے بولتے ہیں دین ابراہیمی کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ دین ابراہیمی یہ جو آج کے دین پہ پریکٹس ہو رہی ہے وہ تو نہیں ہے. تو یہ تینوں ایک ہو جائیں, لیکن شیطان نے پھر کیا کرنا ہے؟ شیطان کا تو بزنس سارا دفن ہو گیا نا, شیطان کہاں سے فائدہ اٹھائے گا؟ خیر وی آر گوئنگ, ہم سیکھیں گے, یہ ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. جیسے ہم بنی اسرائیل پہ جائیں گے, آیت نمبر 35 جو کیا نام ہے 40, جب وہاں سے شروع کریں گے, ورس نمبر 40 سے لے کر کے آل دا وے 128 ورس نمبر 120 سورۃ البقرہ, یہ صرف ایک ہی فیملی خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا, ایک ہی خاندان کو, اور وہ بنی اسرائیل. تو ہم بہت دیکھیں گے, بہت نظر آئے گا انشاءاللہ. اب واپس آتے ہیں. اب کیا ہوا کہ عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. کس خاندان میں ہوئی؟ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ امتحان تھا. کن کے لیے؟ اب سوال ہے کہ امتحان کیوں ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی امتحان تھی. یہ ایڈوانٹیج لیتے تھے کسی گھر میں, جب پیغمبر پیدا ہوتا اس گھر والوں کو ایک خاص ایڈوانٹیج ملتا, وہ مرد اور اس کے باقی بچے ایک خاص فائدہ اٹھاتے, معاشرتی, سوشلی یا سماجی, جو بھی فائدے وہ اٹھاتے. اس دفعہ جس طریقے سے وہ پلان کر رہے تھے, جس طریقے سے وہ باقی لوگوں کو جو بھی جس طریقے سے کنٹرول کر رہے تھے, ان کا خیال تھا کہ پیغمبر دوبارہ ان کے سپورٹ میں پیدا ہوں گے اور ان کی تمام تر جو پلاننگز ہیں ان کو فیور کریں گے. سب سے پہلا چیلنج جو اللہ رب العزت نے کر دیا, ان کی پیدائش ہی کر دی, عیسیٰ علیہ السلام کی. ایسے ہی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہلے نمبر پہ ہی ان لوگوں کے لیے چیلنج کر دی. کیوں؟ ان کا مقصد تھا کہ ہم سوشلی, سماجی طور پر دنیاوی لحاظ سے جو مفاد اٹھائیں گے یا جس سے ہم نے اوپریس کیا تو ہمیں یہ فیور ملے گی پیغمبر ہم سے پیدا ہونے کی صورت میں. اللہ رب العزت نے ان تمام پلاننگز کو خاک میں ملا دیا. اب یہ بہت بڑا رنج تھا اسلام کے انکار کا اس وقت کے یہود کے لیے. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, پیدا ہونے کے بعد نبوت ملی ہے, نبوت کا اعلان کیا ہے, خبر تو ان تک پہنچی ہے. کیسے پہنچی ہے؟ مکہ کے کفار, ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے, مکہ کے کفار باقاعدہ طور پہ مدینے جاتے کیونکہ ان کو معلوم تھا اہل کتاب وہاں پہ ہیں. یہاں سے جاتے, وہاں پر جا کر کے ان کو بتاتے یہ مسئلہ بن گیا, شخص نے اپنے آپ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر دیا. ان کو تمام وہ علامت ان کے پاس موجود تھیں,
ان کو معلوم تھا کہ یہی وہ شخص ہے. اچھا صرف یہیں پہ بس نہیں, پھر یہ اہل کتاب مکہ کے جو کفار تھے, جو کہہ لیں کہ اپوزٹ پارٹی جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کو سوال بتاتے کہ جا کے یہ سوال کرو, یہ سوال کرو, یہ سوال کرو. ان کے ان سوالوں کے جواب میں سورہ یوسف نازل ہوئی ہے. اب مکہ کے لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ انبیاء کی اتنی کہانیوں کا, کیوں, پیغمبر تو یہاں پہ کوئی آیا نہیں. آخری پیغمبر تو اسماعیل علیہ السلام تھے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بعد. اور مکہ میں کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں ہے جو نظر آئے. ہاں عرب کانٹیننٹ تو ہے ہی, اس کی میں نہیں بات کر رہا, لیکن میں بات کر رہا ہوں عرب کی, مکہ کے شہر کی, ٹھیک ہے, اس خاص علاقے کی. اب جب یہ اسی لیے کچھ لوگ گئے بھی تھے, 5 لوگ گئے تھے. ہم وہ جب اس ڈیٹیل میں جائیں گے تو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ کون 5 لوگ تھے, انہوں نے کیا سیکھا, واپس آئے, کیا کچھ کیا انہوں نے. ان میں سے ورقہ بن نوفل بھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا ہوا کیا کہ جب ان کو یہ جاتے مدینے جا کے وہاں سے سوالات, ان سے چیلنجنگ سوالات لے کے آتے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا جا سکے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر لاجواب کر دیتے قرآن پاک کے ذریعے. اب قرآن پاک کیسے لاجواب کرتا تھا, امیجن کریں. اب عرب کے پاس ہم نے کہا کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, خزانے نہیں ہے, کوئی دنیاوی ایسا انہوں نے مارکا نہیں مارا ہوا جس بنا پر ان پہ کوئی غیر قوم حملہ کرتی. ان کے پاس کیا تھی, ایک زبان پہ وہ فخر کرتے تھے. قرآن نے آ کے جو چیلنج کیا ان کی زبان پہ ہی چیلنج کیا. سبحان اللہ, زبان پہ ہی چیلنج کیا. اچھا اب اگلا سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں سے مکہ کا انتخاب ہی کیوں ہوا؟ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ عرب لوگوں کے اندر کچھ خاصیتیں تھیں, خاص کر مکہ کے لوگوں کے اندر کچھ خاصیتیں تھیں جن کی بنا پر اللہ رب العزت نے مکہ کا انتخاب کیا, اور وہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیے. اب ہوا کیا کہ یہ جیسے فرعون جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ واسطہ پڑا. فرعون کے پاس کیا تھی, قوت تھی, ٹھیک ہے. ہاں اب ان کے پاس کیا ہے, ان کے پاس کس چیز کی قوت ہے, ان کے پاس زبان کی قوت ہے. اب زبان کی قوت پہ چیلنج کس نے کیا, قرآن نے آ کے کر دیا. اب ان میں سے جب قرآن بھی پڑھ کے سنایا جاتا, لوگوں پہ جو افیکٹ ہو رہا تھا, لوگ جس طریقے سے چینج ہو رہے تھے, یہ عرب کے سرداروں کے لیے, عرب کے لوگوں کے لیے پرابلم تھی. کیوں, ان کی دکان بند ہو رہی تھی. ہمیشہ معاملہ پھر بزنس پہ آ جاتا ہے, بزنس پہ, کاروبار پہ. ان کا کاروبار بند ہو رہا تھا. اب امیجن کریں کہ ان میں سے جو بڑے اپنے آپ کو زبان دان سمجھنے والے, ان میں سے ہم اگر نام نکالیں, ایک اخنس بن شریک کہہ لیں, ابو سفیان کہہ لیں, ابو جہل کہہ لیں, ولید بن مغیرہ کہہ لیں, ٹھیک ہے, حالانکہ وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت کمال ماہر تھا. یہ لوگ اکٹھے ہونے کا کچھ کرنا پڑے گا, کچھ حل نکالنا پڑے گا. یہ قرآن جو ہے نا ہماری تو نسلیں برباد کر دے گا, کچھ کرنا پڑے گا. پھر ولید بن مغیرہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, قرآن سنا وہاں پہ. قرآن سن کے پلان یہ تھا, جائے گا, جا کے قرآن سنے گا, آ کر کے اپنے علمی دلائل کے ذریعے, یا جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی دلائل کے ذریعے چت کر دے گا, ہرا دے گا. اس نے قرآن سننا شروع کر دیا. ایسے تھا, اور واقعی ایسے ہو گیا, بالکل ہی نم ہو گیا. قرآن کانوں کے ذریعے دل میں جا رہا ہے اور دل کو پگھلا رہا ہے. اس کے اندر تکبر, اس کے اندر علم, اس کے اندر فہم, اس کے اندر حکمت, اس کے اندر روب, سب کچھ. کیسے جواب دے؟ یہ قرآن ہے بھائی, معجزہ ہے. معجزہ ہی کیا ہوا کہ ایک عربی زبان والا آئے اور قرآن مجید کی 4 آیتیں سن کے وہ لاجواب کر دے قرآن پاک کو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. پھر معجزہ کس بات کا؟ یہی تو خوبصورتی ہے. کبھی اس موضوع پہ بات کریں گے, قرآن اٹ سیلف کیسے کتنا پاورفل معجزہ ہے. اب یہ نا واپس گیا, یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے. واپس گیا تو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یہ اب آئے گا تو آ کے نا کمال کر دے گا, تمام لوگوں کی فکریں بدل دے گا, ایسے دلائل دے گا, ایسے جوابی اشعار لکھے گا, جو بھی ہے. اس نے آگے کہا, فواللہ ما فیکم من رجل اعلم بالاشعار منی, تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ شعروں کو جانتا ہو. اچھا جی, ولا اعلم برجزہ ولا بقصیدہ, کوئی نہیں جانتا اس کے رجز اور اس کے قصیدہ کے بارے میں مجھ سے زیادہ. ولا باشعار الجن منی,
ایون کہ مشہور کن جو اشعار ہیں ان سے بھی زیادہ جو ہے نا ان کے بارے میں بھی کوئی نہیں مجھ سے زیادہ جانتا. واللہ ما یشبہ الذی یقول شیئا من ھذا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو پیغمبر پڑھ رہا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اس کلام کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا جی. واللہ ان لقولہ الذی یقول حلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ، اللہ کی قسم، ابھی قسم اٹھا رہا ہے. ولید بن مغیرہ مسلمان نہیں ہوا ابھی تک، مسلمان ہوا بھی نہیں. اچھا، اللہ کی قسم، وہ جو پڑھ کے سناتا ہے وہ کمال کی مٹھاس پائی جاتی ہے ان کے، اور وہ تو قابو میں کر لیتے ہیں الفاظ، یعنی ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، بندہ بے بس ہو جاتا ہے. یعنی وہ تمام جو صلاحیتیں ہوتی ہیں انسان کی وہ آگے مدھم پڑ جاتی ہیں. اچھا جی. وَإِنَّهُ لِمُثْمِرِ أَعْلَاهُ مُغْدِقٌ أَسْفَلَهُ، ٹھیک ہے، جو اس کے اوپر والے ہیں یعنی اس سے بلند ہے وہ ان کو دبا دے گا، جو نیچے ہیں ان کو بلند کر دے گا. وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى، قرآن پاک یہ مغلوب تو کر دے گا، لوگوں کو دبا تو دے گا، یعنی اس پہ غالب نہیں کوئی آ سکتا. یہ غالب آئے گا، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکے گا. اچھا جی. جب یہ باتیں ہوئیں تو کہنے لگے لا یرضا عنک قومک حتی تقول فیہ، جو تو تم باتیں کر رہے ہو نا، یہ تیری قوم کو، تیرے سرداروں کو پسند نہیں آنے والی. تو حمایت کر رہا ہے، یہ جو جملے بول رہا ہے تو حمایت کر رہا ہے. وی نیڈ سم تھنگ اگینسٹ ہم. اچھا جی. پھر وہ بولا، کہنے لگا فدعنی حتی افکر، مجھے چھوڑ دو، مجھے سوچنے دو، مجھے فکر کرنے دو. فلما فکر، جب اس نے فکر کی، کہنے لگا ھذا سحر یؤثر، یہ تو ایک بڑا پر اثر جادو ہے. اب لفظ جادو کیوں استعمال کیا ہے؟ جادو کی کوئی عقلی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی ریشنل اس کے پیچھے نہیں ہے. جادو ہے جی. کیا جادو ہے؟ کوئی دلیل دے کے ثابت نہیں کر سکتا. یہی شیطان کا دھوکہ ہے، اور یہیں پہ ہماری بہنیں مرتی ہیں، آ کے بے وقوف ہو جاتی ہیں، معاف ہو جاتی ہیں، ہم پہ جادو ہے. بھائی ثابت کرو جادو کیسے ہوا ہے. اب جادو لفظ استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید امپیکٹ کرتا ہے انسان کی عقل و فکر کو، اور ایمان کو طاقت دیتا ہے غیب کے بارے میں. غیب کے بارے میں، غیب کیا ہے؟ اللہ رب العزت. غیب اللہ رب العزت، فرشتے، موت، آخرت، جنت، جہنم، یہ غیب کے بارے میں انسان کے علم کو، فکر کو مضبوط کرتا ہے قرآن پاک. اب جادو کیا ہے؟ وہ بھی ایک غیب چیز ہے، نظر نہیں آتی. اس نے کیا کیا؟ اب یہ پوائنٹ سمجھنا ہے. اللہ، قیامت، آخرت، موت، فرشتے، ایمان کے بارے میں جتنی چیزیں ہیں اس سے توجہ نکال کے، وہ بھی غیب ہے نا، اس سے توجہ ہٹا کے ایک ایسے غیب، جھوٹے غیب کی طرف توجہ کر دی جسے جادو کہا جاتا ہے. ہے غیب ہی، لیکن ایک ہے سچا غیب اور ایک ہے جھوٹا غیب. اس بے ایمان نے کیا کیا؟ اس نے سچے غیب سے توجہ ہٹا کے جھوٹے غیب کی طرف لوگوں کو گمراہ کیا. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انہ فکر وقدر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، یہ ایک جادو ہے جو بہت اثر کن ہے، بہت خطرناک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. تو یہ تھا یہ اس روشنی کے بارے میں کہ جس روشنی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ روشنی دراصل کیا ہے، اندھیرے کیا ہیں. اندھیرے کے بارے میں بھی بات ہوگی. بتا رہا ہوں فی ظلمات، پھر اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ دیکھ نہیں سکتے. ابھی تو ہم نے اگلی آیت پہ جانا تھا، او کصیب. اچھا یہ آپ کا ہوم ورک ہے. وی آر آلریڈی رننگ آؤٹ آف دا کلاس ٹائم. اچھا یہ سوال لکھ لیں. پہلے آیت کے ترجمے پہ غور کرنا ہے، آیت کے ترجمے پہ غور کرنا ہے، پھر میں نے آپ کو اشارہ دینا ہے، پھر آپ نے اس پہ تحقیق کرنی ہے. سنیں، او کصیب. امید ہے ماشاءاللہ بہت سارے طلباء یہاں پہ نفسیات پڑھ رہے ہیں. ساحل بھائی کے ساتھ، یا جیسے بھی نفسیات کے بارے میں علم ہوگا آپ لوگوں کو. اب نفسیات میں فوبیا ایک باقاعدہ طور پہ لسٹ ہے یا ایک کیٹیگری ہے خوف کی، فوبیا. ٹھیک ہے. اب فوبیا کے اندر کئی ساری اقسام ہیں خوف کی. ایسے ہی پریشانی کی ایک لمبی لسٹ ہے. خوف اور پریشانی دو الگ الگ چیزیں.
خوف اور پریشانی کی بقایا طور پہ لسٹ ہے جن کا تعلق صرف اور صرف دماغ کے ساتھ ہے. میں کچھ نام گنا دیتا ہوں. ایسے کہہ لیں کہ او سی ڈی, ٹھیک ہے, پی ڈی, اس کے بعد سائیکوسس, پرسنالٹی ڈس آرڈر, obsessive compulsive disorder, anxiety disorder, panic disorder, bipolar disorder, post trauma stress disorder, mood disorder. There's a disorders, a list of disorders. پوائنٹ میں کیا کہنے والا ہوں, یہ بیماریاں ذہن میں رکھیں, دماغ والی تمام بیماریاں. اب میں آیت پڑھنے والا ہوں. یہ کافر کی کیفیت بیان ہو رہی ہے, کافر کی. او کصیبن, یا سخت تیز بارش آسمان سے, اوپر سے, فیہ ظلمات, اس میں اندھیرے ہیں, ورعد, اس میں کڑک ہے, وبرق, بجلی ہے, یجعلون اصابعہم فی آذانہم, وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں ایک تھنڈر کلیپ کے خوف سے, تھنڈر کلیپ سے, یا ایک ایسے کہہ لیں, کیا بولتے ہیں اسے, بجلی گرنے کے بعد جو دھماکہ ہوتا ہے, آپ مجھے کیا بولتے ہیں اردو میں, میری اردو ختم ہو گئی ہے. سر بجلی کی کڑک. بجلی کی کڑک, ہاں. ایک ہوتی ہے آسمان پہ ہی رہتی ہے ایک کڑک, وہ کڑک ہوتی ہے آسمان پہ ہی جو رہے. ایک ہوتی ہے جو زمین پہ آ کے گرے اور بجلی کا گرنا, گرج, وہ بھی آسمان پہ ہوتی ہے میرے خیال میں. خیر, حذر الموت, موت کے ڈر سے. موت ہر وقت ان پہ طاری رہتی, موت کا خوف ہر وقت طاری رہتا ہے. اچھا جی, واللہ محیط بالکافرین, اللہ کافروں کو احاطے کیے ہوئے. یکاد البرق, قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جب بھی ان کے ارد گرد اندھیرا ہوتا ہے, روشنی ہوتی ہے, اس میں چلتے ہیں, اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ٹھہر جاتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان کی سماعت لے جاتا, ان کی آنکھیں لے جاتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہ جو دو آیات ہیں, ان کو امیجن کرنا ہے اس بندے کی نفسیات کے ساتھ, اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے کہ غیر مسلمانوں کو ذہنی ذہنی بیماریاں کس قدر لاحق ہیں, اور وہ کون کون سی ہیں, اور ان کے اثرات کیا ہیں, امپیکٹس کیا ہیں اس بندے پہ. بائی پولر ڈس آرڈر ہی دیکھ لیں, بہت ساری بیماریاں ہیں, میں نام نہیں نکالوں گا, بتاؤں گا نہیں تو ٹائم ضائع ہوگا. تو وہ کیسے امپیکٹ کرتی ہیں. اب ان بیماریوں کی لسٹ جو کفار مبتلا ہیں ذہنی طور پر, اور ان آیات کو دیکھ لیں, یو ول بی شاکڈ. تو یہاں پہ ہم لیتے ہیں بریک. باقی ہم اگلی آیات کو انشاءاللہ کل کور کریں گے. پلان تھا کہ ہم اگلی آیات کو شروع کرتے ہیں, لیکن نہیں شروع ہو سکا. تو آپ لوگوں کے لیے یہ ہوم ورک ہے کہ آپ لوگوں نے ذہنی بیماریاں جو کفار جن کے ذریعے سفر کرتے ہیں, کمپیئر ٹو مسلم, ٹرسٹ می, کمپیئر ٹو مسلم, جو کفار سفر کرتے ہیں, یا ڈس بلیورز جن کا ایمان نہیں ہے, خواہ وہ مسلمانوں کے گھر میں بھی پیدا کیوں نہ ہوا ہو, ذہنی طور پہ جو سفر کرتے ہیں, اور یہ آیات کا آپس میں ربط کیا ہے. یہی آپ کا ہوم ورک ہے, آپ نے غور کرنا ہے. آپ نے مجھے کم سے کم 1 یا 2 بیماریاں ایسی بتانی ہیں کہ آپ نے تحقیق کی ہے, آپ نے ریسرچ کی ہے, جو کفار میں پائی جاتی ہیں, اور یہ آیات ان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں, ان کو میچ کر رہی ہیں. اللہ رب العزت دعا ہے جو سیکھا ہے اور جو سکھایا ہے. آیت نمبر وہ نو, میں نہیں دے سکتا آیت کا نمبر. نا کون سی آیت کو ہم وہ کر رہے ہیں؟ 18 19 20 ہم ان کی بات کریں. لیکن سورہ بقرہ ہے نا پیاری بہن. ہوم ورک. ہاں جی, یہ ریفرنس ضرورت مانگنے کی ہے نہیں, کہ ہم تو ابھی تو 20 آیتیں مکمل نہیں کی ہیں سورہ بقرہ. 18 19 18 19 ہاں ایگزیکٹلی. تو 18 19 19 20 کا, ہاں 19 20 ہے, 19 20. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے, غور کرنا ہے اور دلائل میچ کرنے ہیں, پھر دیکھنا کہ یہ کتنا بڑا, ہم کتنے خوش قسمت ہیں مسلمان ہونے کے ناطے سے. ٹھیک ہے, تو یہ وبالآخرۃ ہم یوقنون کی آیت کا ربط اس کے ساتھ ہم میچ کریں گے. وبالآخرۃ ہم یوقنون کا ان آیات کے ساتھ ہم ربط میچ کریں گے. کوئی سوال, آخری سوال, کوئک. السلام علیکم سر. سر میرا یہ سوال ہے کہ پھر جب ہم جادو پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر اللہ پہ ہمارا ایمان پھر کدھر جاتا ہے؟ جادو پہ ایمان کون کہتے جادو پہ نہیں ایمان؟ مطلب اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ بھئی جادو ہوتا ہے, تو پھر اللہ پہ ہمارا ایمان پھر کدھر ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی طاقت تو سب سے بڑی ہے, تو جادو تو کچھ بھی نہیں ہے. جادو کچھ ہے ہی نہیں.
ہم جب جادو کی آیت پہ جائیں گے نا تو سر انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ٹرسٹ میں بہت کچھ سیکھنے کو. سر میرا ایک سوال ہے، کیا میں وہ کر لوں؟ جی جی بہت ہی مطلب بیسک سا سوال ہے شاید، اسی لیے میں مطلب نہیں کر پا رہی تھی. پھر بھی اوکے. سوال یہ دماغ میں آتا ہے کہ مطلب اللہ، ہر کسی چیز کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلیحت ہوتی ہے. ہاں جی. تو یہ اس میں کیا مصلیحت تھی جو کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا الگ ماؤں سے ہونا، اور پھر یہ جو آگے جو اس کی وجہ سے جو کانفلکٹس ہوئے ہیں، کیا مصلیحت تھی؟ اگر تو آپ کا یہ سوال ہے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا دو مختلف ماؤں سے پیدا ہونا اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، trust me I am so dumb about that. مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اس وقت یہاں پہ کیوں ہوں. ٹھیک ہے، اتنا ضرور پتا میں پڑھا رہا ہوں. یہ سوال تھوڑا سا مشکل ہے میرے لیے جواب دینا، اور آئی ڈونٹ نو کہ میں کوشش کروں بھی تو اس کا جواب حاصل کروں. پر یہ میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ ان دو بچوں کے مختلف جگہوں پہ ہونے کی پیچھے جو اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے وہ یہ نظر آتا ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے. جس طریقے یہ یہود بنی اسرائیل، خصوصاً بنی اسرائیل کی بات کروں، بنی اسرائیل جس طریقے سے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، لوگوں پر احسان جتا رہے تھے، لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ کر لوگوں سے جتنا برا سلوک کرتے تھے، اللہ رب العزت نے وہ ساری سسٹم، وہ سارا ان کا وقار، ان کی عظمت وہ چھین کے اللہ رب العزت مسلمانوں کو دے دی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ جو ٹائٹل ان کے پاس تھا اب وہ چھین چکا ہے. کس وجہ سے؟ جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اپریس کیا. اللہ رب العزت نے وہ تمام صلاحیتیں لے کر کے امت محمدیہ کو دے دی. اور یہ امت محمدیہ کے پیچھے خاصیت کیا ہے؟ یہ نہ تو کسی خاص نسل کا نام ہے، نہ خاص قبیلے کا نام ہے، نہ خاص قوم کا نام ہے، اور یہ سب کے لیے اوپن ہے، کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور اگر بنی اسرائیل ہی رہتے تو پھر جو ہمیں مسئلہ نظر آ رہا ہے یہ اس سے پتہ کتنا خطرناک ہو جاتا. جی جزاک اللہ، بہت بہتر. جی کوئی اور any question? Last one. I wanted last one. Okay. That's it. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سر میرے ذہن میں ایک کوشچن آ رہا تھا، پر مجھے لگتا ہے مجھے اس کا آنسر مل گیا ہے. کوشچن میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈپریشن ہوتا تھا، اور سورہ ناس یا سورہ فلق میں اسی وجہ سے تو یہ صورتیں ہیں. تو پر کہیں پہ اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے وہ سورہ فلق ہے یا سورہ ناس جس میں جادو کا بھی ذکر ہے نا؟ جادو کا تو ذکر پھر اس کا مطلب نہیں ہے. پھونکنے والیوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، وہ ہماری ڈسکس ہو. ہاں جی. لیکن پوائنٹ سمجھیے گا کہ میں نے یہ بات ایکسپلین کی تھی. آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ. ایک ہوتا ہے اسٹریس فار نو ریزن، اور ایک سٹریس ہے کہ آپ نے ذمہ داری لی ہے اور آپ نے ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. اور جب وہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی تو وہ سٹریس نہیں رہے گی. وہ سٹریس تھی ہی نہیں. ذمہ داری سٹریس نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کو اتنا سیریسلی، اتنا سنسیئرلی، سر آپ کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کو اپنی رسپانسبلٹی کو اتنا سیریسلی لے رہے تھے جو کہ سبب بن رہی تھی پریشانی کا. اور یہ ایک فیکٹ ہے، اٹس اے نارمل تھنگ. لیکن ایک پریشانی ہے جو ایک کافر بندہ، آخرت کا انکار کرنے والا، دنیا کا پجاری وہ سفر کرتا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. دے آر ٹوٹلی ڈفرنٹ. ہم کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں. جزاک اللہ خیر. اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.